अस्सलाम वालेकुम जी। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 1। पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माशियात की नौयत और वुसअत। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, अफादा की खसूसियात। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अफादा क्या होता है, यानी कि किसी भी शय की वो सलाहियत जिससे आपकी किसी भी ह्यूमन वांट्स की क्या होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे पानी पीने से आपकी प्यास बुझती है, तो ये जो पानी की प्यास बुझाने की सलाहियत है इसको हम अफादा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि अफादा की खसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी पढ़ते हैं। तो इसकी चंद मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि तलब की शिद्दत। इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिमांड। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसमें अफादा ज्यादा होगा। अब फर्ज करें कि शदीद गर्मी है और आपको प्यास लगी हुई है, तो पानी आप पीते हैं तो पानी आपकी प्यास बुझाता है, तो उसमें उस पानी में क्या है, आपका अफादा है। ठीक है ना। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है आपकी डिमांड पर, आपकी तलब पर। आपको तलब ज्यादा थी, इस वजह से उसमें अफादा ज्यादा है। अब फर्ज करें कि अगर किसी शख्स को गन्ने का जूस नहीं पसंद, तो उसके लिए उसमें कोई अफादा नहीं है। ठीक है, तो उसकी डिमांड नहीं है गन्ने का जूस, इसलिए उसके पास जो है वो अफादा नहीं है। अच्छा, अब दूसरा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, यूज ऑफ गुड, यानी कि शय के इस्तेमाल पर, किसी भी चीज के इस्तेमाल पर भी अफादा कम या ज्यादा हो सकता है। मिसाल देता हूं मैं एक कि आपने एक जो है 6 मीटर 7 मीटर या 4 मीटर जितना भी एक कपड़ा खरीदा है। अब वो कपड़ा आपके लिए इतना अफादा आप उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप उसी कपड़े से एक सूट बना लेते हैं तो फिर आपको उसमें अफादा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे चीज वही है, लेकिन वो सेल कर चूंकि आ गई है, अब उसके इस्तेमाल पर जो है आप देखें उसका इस्तेमाल में आई है तो उसमें अफादा है। अगर वो इस्तेमाल ना आती, आप देखें कि अक्सर हम जो है वो अपने कपड़े वगैरह खरीदते हैं, अनसिले कपड़े अगर हम खरीदते हैं तो जब तक वो रखे रहते हैं, सिलते नहीं है, तो तब तक वो किसी इस्तेमाल में नहीं होते, और उससे ऑब्वियस सी बात है हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। तो इस वजह से चीजों के इस्तेमाल पर भी अफादा कम या ज्यादा हो सकता है। तीसरा हम पढ़ते हैं चेंज इन फॉर्म, या शक्ल बदलने पर, यानी कि किसी भी चीज की जब कोई शक्ल बदल जाती है तो फिर उसमें अफादा मजीद आ जाता है। आप फर्ज करें कि एक मट्टी पड़ी हुई है, ठीक है, उसका कोई खास अफादा नहीं है, लेकिन अगर उस मट्टी से अगर आप ईंटें बना लेते हैं तो फिर उसका अफादा होगा कि वो आप घर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको बेच सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फर्ज करें कि एक लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी का अफादा होगा अगर आप उससे फर्नीचर बना लेते हैं तो उससे भी अफादा होगा आपको। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि शक्ल बदलने से भी जो है वो अफादा में फर्क पड़ता है, अफादा कम या ज्यादा हो सकता है। इसी तरह से चेंज इन टाइम एंड वेदर, के वक्त की तब्दीली और मौसम की तब्दीली भी अफादा पे डिपेंड करती है। आप फर्ज करें कि जब शदीद सर्दियां आ जाती हैं तो हम अक्सर गर्म चीजों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आप फर्ज करें कि हम कोट पहन लेते हैं, ठीक है, तो तब कोट का अफादा है हमारे लिए। इसी तरह से जब हम चाय पीना शुरू कर देते हैं या कॉफी पीना शुरू कर देते हैं तो उसका भी अफादा है। लेकिन अगर उसी कोट को आप गर्मियों में पहने तो उसका तो कोई अफादा नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें टाइम और वेदर का बड़ा बड़ा अफेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ता है आपके यूटिलिटी पर, आपके अफादा पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं चेंज इन ओनरशिप, मलकियत बदलने पर। किसी भी चीज की जब ओनरशिप तब्दील हो जाती है तो उससे भी अफादा में फर्क पड़ता है। अब फर्ज करें कि एक शख्स है वो स्मोकिंग करता है और एक शख्स है वो स्मोकिंग नहीं करता, ये दो लोग हैं, एक स्मोकिंग करता है और दूसरा स्मोकिंग नहीं करता है। तो जो स्मोकिंग करता है उसके लिए तो उस चीज में अफादा है, और जो नहीं करता उसके लिए कोई अफादा नहीं है। अब फर्ज करें जो नहीं करता उसके पास सिगरेट का एक पैकेट है, ठीक है, अब वो अपनी जेब में लिए फिर रहा है, तो उसका उसको कोई फायदा नहीं है, कोई अफादा नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है उसके लिए। लेकिन एक शख्स है वो अगर वही सिगरेट का पैकेट सिगरेट ना पीने वाला उस शख्स को दे दे जो सिगरेट पीता है, तो उस शख्स के लिए उसका अफादा होगा, उसकी यूटिलिटी होगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि चेंज इन ओनरशिप भी जो है वो अफादा की एक खसूसियत है कि किसी भी चीज का अफादा जो है वो ओनरशिप पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं चेंज इन प्लेस, किसी भी जगह किसी भी चीज की जगह अगर तब्दील कर दी जाए तो भी अफादा पे फर्क पड़ता है। अब फर्ज करें कि जंगल में
ایک درخت ہے اس کی لکڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ وہاں پر ہے اس کا افادہ کم ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ درخت جو ہے وہ اگر ہم اس کو انوائرمنٹل روح سے نہ دیکھیں تو اس کا ایک اگر ہم میٹیریلسٹک ہو کے سوچیں تو وہ یہ ہے کہ اس کا افادہ کچھ نہیں ہے یا بہت کم ہے کیوں کیونکہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو ہوا دے رہی ہے وہ درخت آپ کو ہوا دے رہا ہے لیکن اگر آپ وہی لکڑی کاٹتے ہیں اسی لکڑی کو آپ شہر میں لاتے ہیں اور اس سے آپ فرنیچر بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ میں اس کا افادہ ہوگا کہ وہ فرنیچر آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی چیز ہم نے سمجھ لی کہ جو ہے جگہ بدلنے سے بھی افادہ میں فرق پڑتا ہے اچھا اب ساتواں پوائنٹ ہے چینج ان ٹیکنیکل نو ہاؤ سائنسی معلومات میں تبدیلی جب سائنسی معلومات تبدیل ہوتی ہیں تو بھی افادہ پر فرق پڑتا ہے اب اس کی ایک آسان اگزامپل ہے کہ کسی بچے کے پاس جو ہے یا کسی شخص کے پاس اگر ایک موبائل ہے سمارٹ فون ہے تو وہ اس پر گیمز کھیلتا ہے تو اس کا افادہ اس گیم ہے اس میں بھی اس کا افادہ تو ہے کیونکہ وہ اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے لیکن اگر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جی یہ جو گیم ہے اس کو میں اگر چھوڑ کے میں تھوڑا سا ریسرچ کروں مجھے میں آن لائن پیسے بھی کما سکتا ہوں تو اس کا افادہ اس میں اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی یا اسی طرح سے جب کمپیوٹر آئے تھے تو کمپیوٹر کا جب کچھ بیسک کام تھا لیکن اس کے ساتھ جب انٹرنیٹ آیا تو کمپیوٹر کا بھی افادہ بڑھ گیا کیوں کہ لوگوں نے کمپیوٹر سے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی شروع کر دی کیونکہ نیٹ کنیکٹڈ تھا انٹرٹینمنٹ شروع ہو گئی ہے اس کے بعد اس سے اور بہت سے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں تو جو ٹیکنیکل نالج ہوتی ہے سائنسی معلومات ہوتی ہیں ان کے تبدیل ہونے سے بھی افادہ میں فرق یا کمی یا اضافہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو یہاں پر ایک آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ سمارٹ فون نہیں ہے ایک عام سا چھوٹا سا فون ہے ٹھیک ہے جی اور تو اس میں افادہ کم ہوگا ایک آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اس میں آپ کا افادہ زیادہ ہوگا آپ کی سیٹسفیکشن اگر آپ وہی چیز چاہتے ہیں اگر آپ سمارٹ فون چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں افادہ زیادہ ہوگا اگر آپ اپنا چھوٹے والا موبائل جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں اور سمارٹ فون لے آتے ہیں تو ہے تو فون ہی لیکن اس میں افادہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ ساتواں پوائنٹ میں ہم نے پڑھ لیا اب ہم پڑھتے ہیں اپنا آٹھواں پوائنٹ یوٹیلیٹی اینڈ یوزفلنس اب یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ افادہ اور فائدہ مندی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ افادہ اور فائدہ مندی یعنی کہ کسی چیز کی یوٹیلیٹی اور کسی چیز کے بینیفیشل ہونا ایک چیز ہے تو وہ بات بالکل غلط ہے میں آپ کو ایک بڑی ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے ڈرنکنگ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں افادہ ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے افادہ اور عام آدمی کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بھی نہیں اور اس شخص کے لیے بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے اس کی یوٹیلیٹی تو ہے لیکن یوزفلنس نہیں ہے یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوٹیلیٹی اس کی ہے اس کی وانٹ تھی کہ وہ ڈرنکنگ کرے تو اس نے ڈرنکنگ کی اس کی وانٹ سیٹسفائی ہوئی اس کو یوٹیلیٹی ملی لیکن یہ اس کے باڈی کے لیے خراب ہے اس کے جسم کو یہ افیکٹ کر رہی ہے اس کو جو ہے جسم کے مختلف باڈی پارٹس کو جو ہے وہ ڈرنکنگ افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم اسموکنگ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں یوٹیلیٹی تو ہے لیکن وہ فائدہ تو نہیں ہے وہ تو پھیپھڑوں کا کینسر کا باعث بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ افادہ اور فائدہ مندی میں بہت فرق ہے یوٹیلیٹی اینڈ یوزفلنس اس میں بہت زیادہ فرق ہے تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ افادہ اور فائدہ مندی میں فرق لکھیں یا اس کو ایکسپلین کریں ہم نے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں ہم نے آج پڑھا کریکٹرسٹکس آف یوٹیلیٹی یعنی کہ افادہ کی خصوصیات اس میں ہم نے پڑھا جی انٹینسٹی آف ڈیمانڈ یعنی کہ طلب کی شدت پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو پانی کی جو ہے وہ طلب ہے تو آپ کے لیے اس کی یوٹیلیٹی ہے اگر نہیں ہے تو اس کی یوٹیلیٹی آپ کے لیے نہیں ہے اس کا افادہ نہیں ہے اس طرح سے یوز آف گڈ شے کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب فرض کریں کہ ایک چیز آپ کے پاس کپڑا ہے تو اس کی اتنی یوٹیلیٹی نہیں ہے لیکن وہ اگر اس کا سوٹ بنوا لیتے ہیں اور آپ اس کو پہننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی یوٹیلیٹی آپ کے لیے ڈیفینیٹلی ہوگی اس طرح سے چینج ان فارم ہے شکل بدلنے پر ایک چیز کی شکل بدل جاتی ہے جب تو اس میں بھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی اس کی بڑھ جاتی ہے آپ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ مٹی تھی اسے آپ نے اینٹیں بنا لی
تو اس کی यूटिलिटी جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس طرح سے چینج ان ٹائم اینڈ ویدر ہے, سردیوں میں آپ جو ہے وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں, گرم چیزیں کھاتے پیتے ہیں, تو اس تب یوٹیلیٹی ہوتی ہے. لیکن گرمیوں میں آپ گرم کپڑے اور گرم چیزیں کھانا شروع کر دیں تو وہ نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے, اور وہ یوٹیلیٹی اس کی آپ کی ہوگی ہی نہیں. اچھا, چینج ان اونرشپ ہم نے پڑھی. چینج ان اونرشپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملکیت بدلنے پر, کہ ایک شخص ہے وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتا ہے, وہ سگریٹ کی ڈبی ایک ایسے شخص کو دے دیتا ہے جو سگریٹ نوشی کرتا ہے, تو کیا ہوا کہ ملکیت بدل گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کی اونرشپ, جب اس کی اونرشپ میں وہ چلی گئی وہ چیز, تو اس کی کیا ہوئی, یوٹیلیٹی بڑھ گئی ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھا چینج ان پلیس, جگہ بدلنے سے, لکڑی کو ہم نے کاٹا, شہر لے گئے, فرنیچر بنایا, تو اس کی جو ہے وہ یوٹیلیٹی بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں چینج ان ٹیکنیکل نو ہاؤ, سائنسی معلومات میں تبدیلی. کمپیوٹر پہلے بیسک استعمال میں آتے تھے, اب جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے اس سے ہم مختلف کام لیتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کا کام لیتے ہیں, اسٹڈی کا کام لیتے ہیں, ایون ارننگ کا کام بھی لیتے ہیں, تو اس کی یوٹیلیٹی میں اضافہ ہو گیا. کس وجہ سے؟ سائنسی معلومات کی تبدیلی کی وجہ سے. اچھا, یوٹیلیٹی اینڈ یوزفلنس, یہاں پر امپورٹنٹ کنسیپٹ میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں, آپ اس کو سمجھیں کہ یوٹیلیٹی اور یوزفلنس میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک چیز میں یوٹیلیٹی ہے لیکن وہ لازمی نہیں کہ وہ فائدہ مند ہو. مثال کے طور پر آپ شراب نوشی کرتے ہیں, یا کوئی بھی شخص جو شراب نوشی کرتا ہے, تو اس کی جو ہے یوٹیلیٹی تو اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک. تھینک یو, اللہ حافظ.